بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى في موضع آخر: وأنذرهم يوم الحسرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبی الکریم، والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کافی دیر سے آپ حضرات کا یہ پروگرام میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. کچھ دیر تو باقاعدہ یہی نیچے بیٹھ کر میں نے یہ پروگرام سنا، اور پروگرام کا ایک بڑا حصہ اور اس مسابقے کا ایک بڑا حصہ اسی مسجد میں اوپر بیٹھ کر میں سن رہا تھا. اور ایک دو آدمی میرے دائیں بائیں موجود تھے. اس پروگرام کو سننے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بچے لوگ اتنی اچھی طرح اور اتنے شاندار طریقے سے جواب دے رہے ہیں کہ جو حکم ہوں گے ان کے لیے ان بچوں میں فرق کرنا اور ان میں سے کسی کو نمبرات کے اعتبار سے اوپر کرنا اور آگے بڑھانا، اور دوسرے بچے کو نمبرات کے اعتبار سے نیچے کرنا، یہ بڑا ہی دشوار ہوگا ان کے لیے. جن دشواریوں کا احساس اور ادراک ان حکم حضرات کو ہوا ہوگا، اس کا تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے. چنانچہ اگر کوئی بریانی کھا رہا ہے یا آم اگر کھا رہا ہے تو اس کے ذائقے کا احساس وہ مجھے اور آپ کو نہیں ہو سکتا. اس کے ذائقے کا احساس تو اسی بندے کو ہوگا جو کھا رہا ہے. اسی طریقے سے نمبرات کے دینے میں اور ان بچوں کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کرنے میں جس دشواری کا احساس ان حکم حضرات کو ہوا ہوگا، اس کا احساس اور تصور اور ادراک ہم نہیں کر سکتے. آپ حضرات نے خود ہی مشاہدہ کیا ہوگا کہ سائل جو سوال کر رہے تھے ان کی زبان سے سوال نکلا اور ادا ہوا، فوراً ہی بچے نے جواب دیا. ایک لمحے کا توقف بھی نہیں کیا، سوچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہر سوال کا جواب ہر بچے کی زبان کی نوک پر رکھا ہوا ہے، کہ جیسے ہی وہ سوال سنتے ہیں اور زبان سے فوراً جواب جاری ہے. یہ سب آپ کے امام صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے. بچوں نے جو محنت کی ہے اس کا نتیجہ ہے، اور ان بچوں پر جو امام صاحب نے محنت کی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. بچے جو جواب دے رہے تھے، سچ بتاؤں اور دل کی بات بتاؤں تو ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر مجھ سے بھی معلوم کیا جائے تو اتنا فی البدیہہ اور برجستہ جواب نہیں دے سکتا. جتنی امام صاحب کی عظمت اور بڑا پن ہے اور تواضع اور انکساری ہے، محنت اور جد و جہد کے عادی ہیں، جو انہوں نے اس طریقے سے آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں
آپ کے بچوں پر محنت کی ہے، اپنا وقت دیا ہے، ورنہ عام طور پر مسجدوں میں ہوتا کیا ہے؟ عام طور پر مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں اور بچے محلے کے کیا کر رہے ہیں اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے آپ کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں یہ بڑے قیمتی امام صاحب، بڑے قیمتی ساتھی ہیں، یہ آپ کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی۔ قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ میری دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی اور شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ تو اس لیے آپ اپنے امام صاحب کی قدردانی کریں، اگر ولو بالفرض مان لیں یہ جانا بھی چاہیں تو ہرگز انہیں جانے نہ دیں۔ کہ بھائی جانے دیں گے؟ نہیں نا، ہاں انہیں روک کر رکھیں جتنے دن یہ یہاں رہیں گے، بلکہ میں تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ تا حیات تا موت انہیں اپنے یہاں ہی رکھے اور جانے نہ دے بالکل، اور ان کے لیے ہر طرح کی سہولت کا بھی انتظام کرے۔ ایک مختصر سی آیت میں نے پڑھی ہے، ان بچوں کا پروگرام دیکھنے کے بعد میں نے سوچا اسی آیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ۔ اسی آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جرت اور جسارت کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے اور اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی بن جائے، سنور جائے۔ یہ روز دن ہم لوگ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنی جیب میں اپنے پرس میں پیسے لے کر نکلتا ہے، راستے میں کہیں پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، بھیڑ میں، بس کی بھیڑ میں، بس میں چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے یا میٹرو میں چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے یا کہیں بازار میں بھیڑ میں پیسے نکالتے ہوئے پیسے گر جاتے ہیں یا کوئی پاکٹ مار لیتا ہے، تو انسان کس طریقے سے افسوس کرتا ہے اور کتنا پریشان ہوتا ہے، کیسی حسرت اور پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کتنا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کہیں جانا چاہ رہا ہے، کسی دوسرے علاقے میں جانا چاہ رہا ہے، کسی ساتھی سے مشورہ کیا کہ میں فلاں جگہ جانا چاہ رہا ہوں تو کس طرح جاؤں، تو ساتھی نے اسے بتایا کہ وہاں جانے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ تو بہت اچھا ہے اور شاندار سا راستہ ہے، البتہ کچھ دیر تو لگے گی لیکن بالکل صحیح سلامت ہے، اور جو دوسرا راستہ ہے اس میں کچھ پریشانی ہے، کچھ دشواری ہے، اگر اس راستے سے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کسی پریشانی اور دشواری کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ خیر، ساتھی سے مشورہ کرنے کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر نکل پڑا اور اس نے جو صحیح راستہ تھا، سلامتی والا راستہ تھا، عافیت والا راستہ تھا، اس راستے کو اس نے چھوڑ دیا، اور جو ساتھی نے بتایا تھا کہ دوسرا راستہ جس میں جانے سے تمہیں پریشانی اور دشواری کا سامنا ہوگا، اسی دوسرے راستے پر چل پڑا۔ راستے میں کہیں جا کر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ اب سوچئے کہ جس کے ساتھ اس طرح کا ہوا ہو وہ کیسے افسوس کر رہا ہو کہ مجھے تو سمجھایا گیا تھا کہ اس راستے سے نہیں جانا، اس راستے سے جانا، اور میں نے اس ساتھی کی بات نہ مانی اور اس راستے پر چلایا۔ اگر میں اس راستے پر چلا جاتا تو آج اس حادثے کی نوبت نہ آتی، اس طرح سے میرے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ کیسے حسرت اور افسوس کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے ساتھی سے مشورہ کر رہا ہے کہ میں کچھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھی نے بتایا اس کو
کہ فلاں چیز کا کاروبار کر لو، فلاں چیز کی دکان کر لو، تمہاری دکان اچھی چلے گی، تمہارا کاروبار اچھا چلے گا۔ لیکن اس آدمی نے اس کی بات نہیں مانی اور اس نے اپنی مرضی سے اور اپنی دماغ سے اپنے ساتھیوں کے مشورے کو قابل اعتنا اور قابل توجہ نہیں سمجھا، کوئی اہمیت نہیں دی، لفٹ نہیں دی، اور دوسرا کاروبار، دوسری چیز کا بزنس اس نے شروع کر دیا۔ کاروبار نہیں چلا، بزنس نہیں چلا، دکان ٹھپ ہو گئی، گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا۔ اب وہ افسوس کرتا ہے، کاش میں نے اپنے ساتھی کی بات مان لی ہوتی، مجھے جو لوگوں نے سمجھایا تھا اگر میں نے ان کی بات مانی ہوتی تو آج یہ لاس اور یہ نقصان نہ اٹھانا۔ لیکن یہ سب جو نقصانات کی شکلیں آپ کے سامنے میں نے مختلف صورتوں میں اور مختلف اسلوب و انداز میں مختلف مثالوں کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، یقیناً بڑا بھاری نقصان ہے، بڑا ہی شدید نقصان ہے، لیکن اس نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اس نقصان کی تلافی اگر ہم کرنا چاہیں تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اگر جیب ہماری کٹ گئی ہے تو دوبارہ ہم پیسے کما سکتے ہیں۔ اگر ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ یا کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو ہمارا فریکچر جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، گاڑی جو ٹوٹ پھوٹ گئی ہے تو دوسری گاڑی بھی آ جائے گی۔ کاروبار میں اگر گھاٹا ہو گیا ہے تو ہم دوبارہ سے نیا کاروبار کر کے پھر دوبارہ سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی دکان کو چلا سکتے ہیں، بہت سارے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں۔ لیکن آیت کریمہ میں جس بات کو بیان کیا گیا ہے اس میں جو گھاٹا اور نقصان ہونے والا ہے اس نقصان کی پھر تلافی بھی نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، کہ یہ دنیا میں میرے بندے رہ رہے ہیں، آپ کی امت کے لوگ جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، وَأَنذِرْهُمْ، انہیں ڈرائیے، یوم الحسرتی، یوم الحسرت، حسرت والے دن سے انہیں ڈرائیے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، انہی ناموں میں سے قیامت کا ایک نام یوم الحسرت بھی، حسرت کا دن، پچھتاوے کا دن، کہ انسان اس دن حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، پچھتائے گا، لیکن یہ حسرت، یہ پچھتاوا، یہ رونا، یہ دھونا اس کے کام نہیں آئے گا، اور ایسا نقصان اس نے کر لیا ہوگا کہ اس نقصان کی پھر تلافی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا، اور قیامت کا نام ہی رکھ دیا گیا پچھتاوے کا دن؟ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو پچھتانا پڑے گا، حسرت کرنا پڑے گا، رونا دھونا پڑے گا، لیکن وہ رونا دھونا کام نہیں آئے گا؟ ویسے تو حدیث اور قرآن میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں حسرت اور پچھتاوے کا سبب بنیں گی، لیکن ان سب کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان سب کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، اور اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہے، اتنا وقت فی الحال نہیں ہے۔ آپ لوگ بہت دیر سے پروگرام سن رہے ہیں اور رات کے باقی حصے میں کچھ عبادتیں بھی آپ حضرات کو کرنی ہے، اسی لیے مختصر طور پر دو چار باتیں ایسی بتا دیتا ہوں جس کی بنیاد پر انسان کو کل قیامت کے دن حسرت کرنا ہے، پچھتانا پڑے گا۔ اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے ہم تو پھر کل قیامت کے دن مجھے بھی پچھتانا پڑے گا، آپ کو بھی پچھتانا پڑے گا۔ اگر ہم نے خیال رکھا تو پھر پچھتانا نہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کو کل قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا وہ ہے برے دوست اور برے ساتھیوں کی سنگت اور صحبت اختیار، غلط لوگوں سے دوستی کر لینا۔
فارسی کا مشہور شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی برے بن جاؤ گے۔ کیڑا ہوتا ہے، کیڑا اگر پتے پر کیڑا ہو تو پتا جو ہوتا ہے ہرے رنگ کا ہوتا ہے، اگر اس پتے پر کیڑا پیدا ہو جائے تو اس کیڑے کا رنگ بھی ہرا ہوتا ہے۔ ہرے پتے کی اس نے صحبت اختیار کی تو اس کا رنگ بھی ہرا ہوتا ہے۔ یہ تپائیاں سب لکڑیوں کی بنی ہوتی ہیں، لکڑیوں کے دروازے ہوتے ہیں، اگر اس کے اندر کیڑا لگ جائے اور اس لکڑی کو آپ کھول کر دیکھیں تو لکڑی کے رنگ میں اور کیڑے کے رنگ میں کوئی فرق محسوس نہیں۔ وہ لکڑیوں کے درمیان رہ رہا ہے تو اس کا رنگ بھی لکڑیوں جیسا ہی ہو گیا۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کریں گے ہم بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ اگر شرابیوں کے ساتھ رہیں گے تو شرابی بن جائیں گے، چوروں کے ساتھ رہیں گے تو چور بن جائیں گے، پاکٹ ماروں کے ساتھ رہیں گے، جیب کتروں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی پاکٹ مار اور جیب کترے بن جائیں گے، بیڑی والوں کے ساتھ رہیں گے، سگریٹ والوں کے ساتھ رہیں گے، کھینی اور گٹکا کھانے والوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی ویسے ہی بن جائیں گے اور ان چیزوں کا استعمال شروع کریں گے۔ اولاً تو بیڑی اور سگریٹ کی بدبو محسوس ہوگی، پھر رفتہ 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 انسان اس بدبو کا عادی ہو جائے گا، پھر اسے برا بھی محسوس نہیں ہوگا۔ پھر کچھ دن گزریں گے، پھر وہ دن ہوگا کہ لاؤ ایک کش میں بھی لگا کر دیکھو، پھر وہ دور آئے گا کہ اب تم کیا کش دو گے، اب تو میری جیب میں ہی باقاعدہ بیڑی کا اور سگریٹ کا ڈبہ رکھنا، پھر تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن انسان کسی کے ساتھ بھی دوستی کر لے، جس کے ساتھ بھی دوستی کرنا ہے وہ کرے، لیکن یاد رکھیں اگر برے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کریں گے تو کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ اب ان بچوں نے دیکھ لیجیے، چھوٹے چھوٹے بچے محلے میں اور بھی ہیں، لیکن ان بچوں کو دیکھیے، انہوں نے امام صاحب کی صحبت اختیار کی، دیکھیے امام صاحب کا رنگ ان پر چڑھنے لگا۔ آپ کے محلے میں وہ بچے بھی ہوں گے جو امام صاحب کے پاس کبھی نہیں آتے، ان کے اوپر امام صاحب کا رنگ نہیں چڑھتا۔ دیکھ لیجیے امام صاحب نے امامہ باندھا ہے، بچوں کو دیکھ لیجیے، یہ بچے کیا جانے امامہ، لیکن ان کے سروں پر بھی امامہ چڑھ گیا۔ دیکھ لیجیے صحبت اور سنگت کا اثر ہوتا ہے، اگر بری صحبت اختیار کریں گے تو قیامت میں ہمیں پچھتانا پڑے گا، لیکن وہ پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا کہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے دوست کی وجہ سے قیامت میں پھنس گیا ہوگا تو وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوگا۔ یہاں تو دوستی کر لی، بڑے مزے اڑائے، بڑے گل چھٹرے اڑائے، ادھر گھومتے رہے ادھر گھومتے رہے، اس کو دھوکہ دیا اس کو دھوکہ دیا، طرح طرح کی بدماشیاں کی، طرح طرح کی شرارتیں کی، لیکن اس کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تو کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے یاریاں اور دوستیاں لگائی ہیں وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین، ہاں جن کی دوستی اور جن کی سنگت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جڑا ہوگا کس بنیاد پر؟ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر، ایمان اور اچھے اعمال کی بنیاد پر، ان کی آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہیں ہوگی، وہ تو آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔
تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہو تو ایک بار یہ بھی سوچ لیں کہ کل قیامت کے دن اس کی دوستی میرے لیے فائدہ مند ہوگی یا میرے لیے پچھتاوے کا سبب بنے۔ اگر سمجھ میں آ جائے کہ اس کی دوستی تو میرے لیے مہلک ہے، زہر سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ زہر تو صرف جان لیتا ہے، اور غلط صحبت جو ہے وہ تو انسان سے اعمال بھی چھینتا ہے اور کبھی کبھی تو ایمان بھی چھین لیتا ہے۔ زہر تو صرف جان لیتا ہے، اور غلط صحبت جو ہے، غلط جو دوست جو ہے وہ جان نہیں بلکہ وہ تو ایمان بھی چھین لیتا ہے۔ اس لیے غلط صحبت سے بہت دور رہیں، ورنہ کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا، اور اس دن یہ پچھتاوا کام نہیں آئے گا، یہ رونا دھونا کام نہیں آئے گا۔ دوسری چیز جس پر کل قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے گا، وہ آج ہم میں سے ہر شخص اسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم ستحرسون علی الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ تم امیر بننے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے حرص اور لالچ کرو گے۔ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ مجھے عہدہ مل جائے۔ آج دیکھ لیجیے، گاؤں کے پردھان سے لے کر ملک کے پردھان تک سب کو دیکھ لیجیے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے میرے پاس کوئی عہدہ، میرے پاس کوئی عہدہ بن جائے۔ کوئی اگر کمیٹی بن رہی ہے محلے میں، کمیٹی بن رہی محلے کے اعتبار سے، یا مسجد کی کمیٹی بن رہی ہے، یا مدرسہ بن رہا ہو، یا مکتب بن رہا ہو، تو جو لوگ بنانے والے ہیں وہ پہلے سے سوچتے ہیں اس میں میرا کیا ہوگا، میں کیا بنوں گا، میں صدر بنوں گا یا سیکریٹری بنوں گا، میرا کیا عہدہ ہوگا۔ ایک اللہ والے نے فرمایا، اگر کوئی جماعت یا جمعیت یا کوئی تنظیم یا کوئی تحریک بناتے وقت تمہارے دماغ میں یہ خیال آنے لگے کہ میرا عہدہ کیا ہوگا، تو سن لو اچھی طرح، تمہارے دل میں اخلاص ہے ہی نہیں، اور جو کام اخلاص کے بغیر کیا جائے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اور بلکہ اس کے اوپر گناہ ہوگا، اللہ کی یہاں مواخذہ اور پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم ستحرسون علی الامارہ، کہ آئندہ تم لوگ امیر بننے کے لیے، عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے، حرص کرو گے۔ ہر آدمی یہ خواہش رکھتا ہوگا کہ میں ہی عہدے دار بنوں، مجھے ہی عہدہ اور منصب ملے۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّهَا سَتَكُونُ ندامتن و حسرتن یوم القیامہ، کہ حرص تو کرو گے، خواہش تو کرو گے، چاہو گے تو کہ عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، ہو سکتا ہے تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے، تم صدر بن جاؤ، سیکریٹری بن جاؤ، خزانچی بن جاؤ، محتمم بن جاؤ، متولی بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، لیکن یاد رکھنا ستکون ندامتن و حسرتن یوم القیامہ، کل قیامت کے دن یہی عہدہ، یہی منصب، یہ صدر کا عہدہ، یہ سیکریٹری کا عہدہ، یہ متولی اور محتمم کا عہدہ تمہارے لیے ندامت اور پچھتاوے کا سبب بنے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صدر، متولی یا محتمم بننا کوئی کسی فیکٹری اور کسی کمپنی کا مالک بن جانا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ جو ذمہ داری ادا کر سکتا ہو پوری سچائی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ، وہی عہدہ حاصل کرے اور اسی کو عہدے دار بنایا جائے۔ ورنہ تو اگر الٹے سیدھے لوگوں کو مسجد کا متولی صدر بنائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ
باہر تو حرام خوری کرے گا، مسجد کا مال بھی ہڑپ کر دے گا۔ یہ دنیا میں مشاہدہ ہو رہا ہے، بہت ساری مسجد کے متولی ہیں جنہیں خوف خدا ہے ہی نہیں، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، موت کا خوف نہیں، قبر کا خوف نہیں، وہ تو مسجد کا مال ایسے ہڑپتے رہتے ہیں گویا کہ اپنی محنت سے کمایا ہوا مال۔ امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو یا مسجد کے پنکھے اور لائٹ میں خرچ کرتے ہوئے ان کا دل دکھتا ہے، لیکن خود اپنے اوپر مسجد کا مال خرچ کرتے ہوئے دل نہیں، حالانکہ وہ پیسہ ان پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، تو پیسہ مسجد میں لگانے کے لیے ہے، مسجد سے متعلق امام صاحب اور مؤذن صاحب یا دیگر جو بھی ہیں ان کے لیے ہے۔ تو عہدے کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ فیکٹری اور کمپنی کا مالک بن رہا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کریں گے تو انعام بھی اللہ کے یہاں بڑا ملے گا، لیکن اگر ذرا بھی ہم نے خیانت کی، ذرا سی بھی مسجد کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی تو پھر خیر نہیں ہے۔ سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ عہدہ کل قیامت کے دن ندامت اور حسرت اور پچھتاوے کا سبب بنے گا۔ یہ دو چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز جو کل قیامت کے دن حسرت اور ندامت اور پچھتاوے کا سبب اور ذریعہ بنے گی، وہ تیسری چیز ہے کہ کہیں پر بھی ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کہیں ایک دو آدمی مل کر بیٹھ گئے، کہیں 3 آدمی، کہیں 10 آدمی، کہیں 20 آدمی، کہیں 50 آدمی، آج اتنے سارے لوگ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس طرح کی مجلس لگی، اور مسجد میں مجلس لگتی ہے تو دین کی بات ہو ہی جاتی ہے، اللہ رسول کی بات ہو ہی جاتی ہے، بلکہ اب تو مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی، مسجد میں بھی بیٹھ کے دنیا کی بات کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ کر شور شرابہ کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کی باتیں کرنا مسجد میں ناجائز اور حرام ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اتنی بلند آواز سے قرآن پڑھنا بھی ناجائز اور حرام ہے، جس کی وجہ سے اس نمازی کو قرآن پڑھنا بھی حرام ہے، اللہ کا نام ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اگر اس ذکر کی وجہ سے، اگر اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے کسی نمازی کو خلل پڑا، جب قرآن پڑھنا ناجائز اور حرام ہے، اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ سب پڑھنا ناجائز اور حرام ہے، تو دنیا کی باتیں کرنا کیسے جائز؟ مسجد کی حرمت اور عظمت کو پامال نہ کریں، مسجد میں آئیں، ادب کے ساتھ آئیں، نماز پڑھیں، آپ کو باتیں کرنی ہو تو مسجد سے باہر چلے جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد میں کیا، لوگوں کو بات سے روکنے کے لیے مسجد نبوی کے باہر، مسجد نبوی جتنی دور میں تھی ان کے زمانے میں، اس سے ہٹ کر کچھ باہر ایک چبوترا بنا دیا تھا اور کہا، اعلان کر دیا تھا، جسے بھی آپس کی بات کرنی ہو، کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، دین کی بات نہیں، آپس میں کلمے کا، قرآن کا، دین کی باتوں کا مذاکرہ نہیں کرنا ہے، تو وہ اس مسجد میں بیٹھ کر بات نہ کرے، بلکہ مسجد سے باہر اس چبوترے پر چلا جائے، وہیں بیٹھ کر اپنا بات۔ کیسے خیال رکھا گیا؟ ہمیں بھی اگر آپس کی اپنی بات کرنی ہو، چاہے موبائل میں ہی فون آ جائے، مسجد میں نہ کریں، بالکل بھی مسجد کے گیٹ کے باہر ہو جائیں، وہاں جا کر کریں، وہاں وضو خانے میں چلے جائیں، وہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے، وہاں پر جا کر کے کریں، کوئی ضروری ہو، ورنہ تو مسجد سے باہر چلے جائیں، مسجد کے باہر بات کر لیں، مسجد میں آئیں، یہاں صرف نماز ہو، صرف قرآن کی تلاوت ہو، صرف اللہ کا ذکر ہو، دین کا مذاکرہ ہو آپس میں، باقی دنیاوی باتیں تو مسجد میں بالکل بھی نہ۔
مسجد کی حرمت اور عظمت کا خیال رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی آپ کی حرمت اور عظمت کا خیال رکھے گا. آپ مسجد کا احترام کریں گے، اللہ دنیا کے لوگوں سے آپ کا احترام کروائے گا. آپ مسجد کی تعظیم کریں گے، باہر کے لوگوں سے اللہ آپ کی تعظیم کرے گا. تو کہنے کا منشا یہ کہ تیسری چیز، ہم مجلس لگاتے ہیں، اگر اس مجلس میں ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا یہ مجلس جو ہم نے لگائی تھی، چاہے 2 آدمی کی ہو چاہے 2 لاکھ آدمیوں کی مجلس ہو، یہ مجلس کل قیامت کے دن حسرت اور پچھتاوے کا سبب بنے گی. پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا کہ یہ مجلس کیوں لگائی تھی، اس میں میرا نام تم نے کیوں نہیں لیا، مجھے اس مجلس میں یاد کیوں نہیں کیا. اس لیے اگر ہم اللہ کی پکڑ اور مواخذے سے بچنا چاہتے ہیں تو جہاں پر بھی 2 آدمی اگر جمع ہو جائیں اور بات چیت کرنے لگیں تو کم از کم 1-2 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اس طرح کے کلمات کہہ دیا کرے. چاہے وہ مجلس گھر میں لگے، چاہے وہ مجلس دکان میں لگے، چاہے کہیں پر کھڑے ہو کر آپس میں 2 آدمی بات کرے، وہاں پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. جب اللہ کا ذکر ہوگا شیطان وہاں سے ذلیل ہو کر بھاگے گا، شیطان بھاگے گا تو آپ کے اوپر شیطان کا تسلط نہیں ہوگا، غلط باتیں آپ کی زبان سے نہیں نکلیں گی. اس لیے ہر مجلس کو اللہ کے ذکر سے مزین کیجیے اور سجائیے. یہ تیسری بات تھی. چوتھی بات، اس کا تعلق بھی مجلس سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ کہیں پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اٹھ جاتے ہیں اور اس مجلس میں جہاں پر وہ لوگ بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ بھی درود نہیں پڑھتے ہیں تو کل قیامت کے دن اس مجلس کے متعلق انسان کو پچھتانا پڑے گا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے کہ ہم درود شریف پڑھا کریں. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم لوگ میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو. سب سے چھوٹا سا صلاۃ و سلام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے چھوٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کرتے، ساری رات گزار دی. لبوں پر کیا ہے؟ اللہم اغفر لأمتی، کہ اللہ میری امت کی بخشش کرو. وہ جو صحابہ تھے، صحابہ کے لیے وہ دعائیں نہیں تھی. صحابہ کے متعلق تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اے میرے حبیب آپ کے یہ جتنے ساتھی اور صحابی ہیں سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آپ کے ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ کر لے تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. صحابہ کے لیے نہیں رو رہے تھے، وہ تو میرے لیے اور آپ کے لیے رو رہے تھے، کیونکہ جنت میرے لیے مشکل ہے، جنت والے اعمال کرنا میرے لیے مشکل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے لیے رو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
23 سال تک روتے رہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اللہ وہ 1450 سال کے بعد میری امت کے لوگ آئیں گے، ان کے اعمال ایسے نہیں ہو سکیں گے کہ وہ جنت کے مستحق بن سکے۔ اے اللہ میں تیرا حبیب اور لاڈلا ان کی طرف سے آنسو بہاتا ہوں کہ ان کی مغفرت کر دینا، ان کے لیے قبر کے سوالات کا جواب دینا آسان کر دینا۔ کیا اس نبی کا اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم جب بھی مجلس سجائیں تو اس کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں؟ لیکن ہم لوگ اتنے ناکارہ ہیں، اتنے بدماش ہیں، اتنے شریر ہیں، اتنے خراب ہیں کہ جس نبی نے 23 سال تک میرے لیے اور آپ کے لیے آنسو بہایا، اس کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کو بھی تیار۔ اگر مولانا صاحب نے کہہ دیا پڑھو تو پڑھ لیا، ورنہ خود سے توفیق ہی نہیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں وہیں پر کہہ لیں، دکان میں بیٹھے ہیں، درود شریف پڑھنے میں کیا جا رہا ہے؟ اگر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کیا کر چھوڑا؟ کون سی مشقت اور دشواری پیش آئی؟ یہ تو ہے نہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا تو میری عمر میں سے 2 سال گھٹ گئے، یا میری چند سانسیں آج کم ہو گئی، یا میری آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، یا میرے حسن و جمال میں کوئی فرق آ گیا۔ نہیں، کوئی نقصان نہیں، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ تو ایک بار درود پڑھے گا اللہ تیرے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے۔ آج کہتے ہیں کہ جی امام صاحب تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ بتا دو، اثرات ہو رہے ہیں، گھر پہ اثرات ہو رہے ہیں، بیٹی پر، بیوی پر، ماں پر، بال بچوں پر۔ اللہ کے بندے درود شریف پڑھ، جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو اس شیطان اور اثرات کی کیا مجال ہے جو تیرے گھر میں یا تیرے بال بچوں پر ٹھہر بھی سکے اور اپنا اثر بھی ڈال سکے۔ اگر جادو ہوتا ہے وہ شیطانی کلمات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر شیطانی کلمات میں اتنا اثر ہے کہ وہ مجھے پریشانی میں ڈال سکتے ہیں، کیا رحمانی کلمات میں وہ اثر نہیں ہے کہ اس پریشانی کو دور کر سکیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا اور تیرا یقین ہی کمزور ہو گیا ہے۔ ہم وہاں مزاروں کے چکر لگاتے ہیں، باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہ میرا مسئلہ حل کرے گا، وہ نہیں۔ درود شریف پڑھ، جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی زحمت تیرے پاس سے خود بخود بھاگ جائے۔ تو اگر ہم درود شریف اپنی مجلسوں میں نہیں پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے بھی کل قیامت میں ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے اس دن اگر پچھتاوے سے اور حسرت سے، رونے دھونے سے بچنا چاہتے ہیں تو درود شریف پڑھا کریں۔ تسبیح خرید لیں، تسبیح خرید لیں، جیب میں رکھے رہا کریں۔ جب جی نہ لگے، جب دل گھبرانے لگے، نکالیے تسبیح اور پڑھنا شروع کر دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے کیسے دل کے اندر کیسی ٹھنڈک آتی ہے، کیسے سکون اور چین اور اطمینان ملتا ہے۔ پڑھ کے تو دیکھیے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں چین ڈھونڈتے رہتے ہیں، جہاں چین ہے وہاں پہ جاتے ہیں۔ جن چیزوں میں چین و سکون ملنا ہے سوچتے ہیں اے سی چلا لیں گے تو چین و سکون مل جائے گا۔ ارے بھائی، اے سی سے بھی چین و سکون تو تبھی ملے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو درود پڑھ، اللہ خود رحمت بھیجے گا۔ تو درود پڑھ، اللہ خود رحمت بھیجے گا۔ پھر ایسی اور کوئی اور چیز تجھے ضرورت نہیں پڑے گی چین اور سکون حاصل کرنے کے لیے۔ گدے کی ضرورت نہیں پڑے گی تجھے چین اور سکون حاصل کرنے کے لیے۔ مسجد میں جماعت والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، چٹائی پر مسجد کا جو ننگا فرش ہوتا ہے اس کے اوپر باریک سا رومال اور چادر بچھا کر کیسی میٹھی نیند سوتے رہتے ہیں، کیسی میٹھی نیند سوتے رہتے ہیں۔ اور وہاں گدے میں، ایئر کنڈیشن روم میں، ہر طرح کی فیسلٹی کے ساتھ کہتا ہے اجی نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہیں لیتا۔
کیوں نہیں ہے؟ وجہ وہی ہے کہ جن چیزوں میں سکون ہے، اطمینان ہے، ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں اور ہمارے معاشرے میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے۔ تو اگر کوئی مجلس لگے اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، کوئی مجلس لگے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے، تو یہ دونوں قسم کی مجلسیں کل قیامت کے دن حسرت اور پچھتاوے اور رونے دھونے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ اس لیے اپنی مجلسوں کو اللہ کے ذکر سے بھی سجائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ذریعے بھی سجائیں۔ اور آخری چیز، جو بچے لوگ پڑھ رہے ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ۔ قرآن کریم میں شروع میں سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد جو پہلی سورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو اور سیکھو اس کو۔ کیوں؟ فرمایا فإن أخذها برکۃ، اگر اس کو تم سیکھو گے اور اس کو مضبوطی سے تھامو گے اور اس کو حاصل کرو گے، برکت حاصل ہوگی۔ سورہ بقرہ کو اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو اسے برکت حاصل ہوگی۔ اور فرمایا وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ، کہ اگر سورہ بقرہ کو چھوڑ دو گے، نہیں پڑھو گے، اس کو پڑھنا نہیں سیکھو گے، اسے حاصل نہیں کرو گے، تو یہ بھی کل قیامت کے دن تمہارے لیے حسرت اور پچھتاوے کا سبب ہے۔ سورہ بقرہ ہی کیا، پورا قرآن پڑھو، پورا قرآن پڑھنا سیکھو، اس سے زندگی میں برکت آئے گی۔ ہم برکت وہاں دکان میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بازار میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، برکت وہاں نہیں ہے۔ البرکت بید اللہ، برکت اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو 1,00,000 روپے مہینے میں کما لے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، برکت تو اللہ ڈالے گا۔ برکت جو ہے کون ڈالے گا؟ اللہ ڈالے گا۔ تو بھاگ کر، دھوکہ دے کر، چوری کر کے، غنڈہ گردی کر کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتا ہے، لیکن برکت کہاں سے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ چائے کی پیالی آپ لے کر آئے، برکت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک برکت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ 10 روپے ہیں وہ 20 بن جائے، اور ایک برکت یہ ہے کہ 10 روپے سے ہی اتنا کام نکلے جتنے 100 روپے سے نکلے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 آدمی کا کھانا کئی 100 لوگوں کو کھلا دیا۔ اصل معجزات ہم لوگوں نے پڑھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 1 لوٹا پانی ہے اور اس سے کئی 100 لوگوں کو پانی پلا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو دیکھیے تھوڑی سی چیز بہت زیادہ ہو، ایک برکت ہے۔ اور دوسری برکت یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز اور چند روپے، اس سے اتنے کام انسان کے ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ اتنے روپے میں اتنے کام کیسے سوچتا رہ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی پینے کے لیے اپنے گھر میں چائے کی پیالی، چائے کے کپ لے کر آتا ہے۔ جب برکت نہیں ہوتی ہے تو چائے پینے کے لیے کپ لے کر کے بیٹھے ہیں، 2 آدمی کے ہاتھ سے کپ چھوٹ جاتا ہے اور گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ کل پھر لے کر بیٹھے، کل 2 کپ پھر ٹوٹ گئے، پرسوں دھونے گئے وہاں پر، اس میں 4 کپ ٹوٹ گئے، ہفتے بھر میں سارے کپ ختم ہو گئے۔ اس کپ میں برکت نہیں ہے۔ اور کپ میں جب برکت اللہ ڈال دیتا ہے تو وہ کپ 1 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، بلکہ سال تک چلتا ہی رہتا ہے، وہ ٹوٹتا ہی نہیں۔
میں نے خود اپنے گھر میں مشاہدہ کیا کہ کپ میں لے کر آتا ہوں چائے کے تو سال ہر سال چلتے رہتے. ایک مسجد میں گیا بیان کرنے وہاں علاقے میں، تو آج کل لوگ امام صاحب کو تنخواہ کیا دیتے ہیں، 5,000 10,000 دے کر کے، اور پھر احسان بھی جتلاتے رہتے. کہتے امام صاحب کے پیسے میں برکت ہوتی ہے. میں نے اس مسجد میں کہا کہ آپ کا گھر 25-30 ہزار روپے میں چلتا ہے اور امام صاحب کا گھر 5 سے 10 ہزار میں چل جائے، اور آپ امام صاحب کے پیسے کو برکت والا بتاتے ہیں اور اپنے پیسے کو بغیر برکت والا بتاتے ہیں. ایسا 3 مہینے کے لیے کوئی ایک آدمی کھڑا نہیں. میں نے اس مسجد میں برجستہ کہا، جمعے کے دن کہا میں نے کہ 3 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے بغیر برکت والے 25-30 ہزار امام صاحب کو ہر مہینے دے دیا کرے، اور امام صاحب کے برکت والے 5,000 خود لے دیا کرے. برکت والے ہیں نا، تو برکت والوں سے تو مقتدی حضرات کو مستفید ہونا چاہیے نا. اور بغیر برکت والے جو آپ کے گھر میں 25-30-40 ہزار ہے وہ دوسروں کے حوالے کیجیے. بغیر برکت والے آپ اپنے گھر میں کیوں رکھیں؟ تو جیسے ہی 1 تاریخ کو امام صاحب کو تنخواہ ملے تو وہ برکت والے پیسے کی، امام صاحب برکت والے مجھے دے دیجئے، یہ میرے گھر میں 50 ہزار بغیر برکت والے، یہ آپ لے لیجیے. میں نے کہا اس مسجد میں، کہا کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں کھڑا ہوا، سب نے سر جھکا رکھا تھا اور کوئی بھی اٹھ نہیں سکتا. تو یہ مذاق کرنا بند کریں کہ برکت والے اور فلاں والے. یقیناً برکت اللہ تعالی امام صاحب کو جو برکت جو اللہ دے رہا ہے اسی اللہ کو آخر آپ بھی مانتے ہیں. آپ کے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو خود مان گئے کہ امام صاحب کے پیسوں میں برکت ہے اور میرے پیسے میں برکت نہیں. خود اعتراف کر لیتے ہیں تو آپ کے پیسے سے، آپ کے گھر کے سامان سے، آپ کی زندگی سے برکت کس نے چھین لی؟ اللہ نے چھین لی. اللہ کو منائیں، اللہ کو منائیں، برکت واپس آ جائے گی، برکت واپس آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھو، اس کو پڑھنا سیکھو. اور سورہ بقرہ ہی نہیں، یہ تو ایک سورت عنوان ہے، در حقیقت پورا قرآن سیکھو. فإن أخذها برکۃ، اس کو حاصل کرو گے، اس کو سیکھو گے، اس کو پڑھو گے، برکت حاصل ہوگی. وترکها حسرۃ، اس کو چھوڑ دو گے، تمہاری زندگی سے، تمہارے دکان سے، تمہارے کاروبار سے، تمہارے گھر سے، تمہارے بال بچوں سے، تمہارے گھر کے ایک ایک حصے سے برکت روٹ کر چلی جائے. اس لیے اپنے گھر میں خود بھی قرآن سیکھے، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں. سورہ بقرہ اور دیگر قرآن کی جو صورتیں ہیں ان سب کو مسجد میں تو پڑھیں، گھر میں بھی پڑھا کرے تاکہ زندگی میں بھی برکت آئے. اور قرآن ایک تو آپ مسجد میں آتے ہیں آپ پڑھ لیا کرے، ایک قرآن وہاں دکان میں رکھا کرے. ہر وقت گاہک نہیں رہتے ہیں، قرآن کھول کر 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھ لیا کرے وہیں پر ہی دکان میں. ایک قرآن وہاں اپنے بیڈ روم میں رکھا کرے، وہیں پر نکال کے پڑھا کرے. سونے سے پہلے 2-4 صفحے پڑھ لیا کریں. زندگی میں آپ 40 دن ایسا کر کے دیکھیے، 40 دن میرے کہنے پر ایسا کر کے دیکھ لیجئے. خدا کی قسم برکتوں کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے کریں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ ایسے 40 دن میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو کل قیامت میں پچھتانا نہیں پڑے گا. لیکن اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال نہ رکھا تو کل قیامت میں ہمیں پچھتاوا ہوگا، رونا پڑے گا. لیکن وہ رونا دھونا اور پچھتانا ہمارے کام نہیں آئے گا. اس حسرت والے دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کر لیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.